السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الزاریات آیت نمبر 17-18، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں اور صبح سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد جس نماز کی اہمیت ہے وہ رات کی نماز ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے شب برات کے نماز کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس رات کو جہاں اور عبادت کریں وہاں پر یہ 2 رکعت بھی لازمی ادا کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو ان 2 رکعتوں کی برکت سے ان چیزوں سے نوازے گا جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ 2 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، آپ ان کو بڑھا کر 4 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں، 8 بھی کر سکتے ہیں۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، یعنی کہ جب صبح فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت میں جس وقت مرضی آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے نیت کر لینی ہے۔ پہلے تو آپ وضو کر لیجئے، وضو کرنے کے بعد آپ نیت کر لیجئے کہ یا اللہ، میں 2 رکعات جو نفل ادا کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ صبح کی یعنی کہ جو 2 رکعات پڑھ رہا ہوں، اصل میں جو نیت ہوتی ہے دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کا وضو کرنا، وضو کر کر مصلی پہ آنا، یہ آپ کی نیت ہی شمار ہوگی۔ تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ لیجئے، نیت کر لی اللہ، کیونکہ نفل ہے تو نفلوں کی نیت کرنی ہے آپ نے کہ اللہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ قرآن پاک میں کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک میں کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو ایزیلی آتی ہو۔ اس کے بعد رکوع کیجئے، رکوع میں 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ سبحان رب العظیم پڑھ لیجئے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر، ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہو جائیے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم قومہ کہتے ہیں۔ پھر 2 سجدے کر لیجئے۔ پھر آپ اسی طریقے سے دوسری رکعت شروع کریں تو سبحانک اللہ آپ نے نہیں پڑھنی ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ پڑھ لیجئے اور ساتھ سورت ملائیے، رکوع کیجئے، اور رکوع میں آپ 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ آپ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں، یعنی کہ آپ نے 2 سجدے کر لیے ہیں، پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آخر تک جو ان سے آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیر دیجئے، اور پھر کوشش کیجئے کم سے کم 21 دفعہ استغفار پڑھ لیجئے، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد جس طرح آپ نے یہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے، وقت کا حصہ ہے، تو آپ اس کو 4 پڑھ لیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، ٹھیک ہے؟ اور اس طریقے سے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کم ہے، آپ نے اور عبادت بھی کی ہے، تو آپ ان کو 2 رکعت میں، یعنی کہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر مانگیے۔ اور آتا ہے کہ جو انسان یہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ان چیزوں سے نوازتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے انسان، کیونکہ فرض نماز کے بعد جس نماز کی اہمیت ہے وہ یہ نماز رات کی نماز ہے، جس کا وقت عشاء سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اور اس وقت مانگیے، کوشش کیجئے، آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح یعنی کہ صادق سے پہلے پڑھ لیجئے۔ اس وقت تو اللہ رب العزت کی رحمت آواز لگا رہی ہوتی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے نجات مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق کی تنگی دور کروانے والا، تو اس وقت انسان کو اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس بابرکت رات میں جتنے مسلمان ہیں تمام کی بخشش فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو
اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔